السلام علیکم دوستو، کچھ عرصہ قبل ہم نے آپ کو میر جعفر نامی دنیا کے ایک بدترین غدار اور ایمان فروش کی داستان سنائی تھی۔ یہ وہ درندہ تھا جس نے دولت و اقتدار کی خاطر ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں افراد کو غلامی کے جہنم میں دھکیل دیا، اور اس خطے میں بسنے والے لوگ آج تک اس منحوس شخص کی سلگائی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں۔ میر جعفر نے دولت و ثروت کے حصول کی خاطر اپنے نیک اور عوام دوست نواب کو دھوکہ تو دے دیا، لیکن اس ہوس پرست شخص کو نہ تو دنیا مل سکی اور نہ ہی آخرت، کیونکہ اس کے اپنے ہی آقاؤں یعنی انگریزوں نے نہ صرف اسے غدار کے خطاب سے نوازا، بلکہ جس عالیشان قبرستان میں یہ شخص دفن ہے اسے نمک حرام دیوڑی یعنی ٹریٹرز گیٹ کا نام بھی انگریزوں ہی کی جانب سے دیا گیا۔ اب یہاں آنے والے اکثر جذباتی لوگ میر جعفر کی قبر پر جوتوں، لاتوں اور تھپڑوں کی برسات کرتے ہیں، وہیں اسے خوب گالیوں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات اسی نمک حرام دیوڑی کی ایک اور مکین منی بیگم سے کروائیں گے۔ نہیں، یہ وہ منی بیگم نہیں جو اپنی غزلوں کے حوالے سے مشہور ہیں، بلکہ یہ منی بیگم تو 1720 عیسوی میں پیدا ہونے والی ایک طوائف تھی۔ اسے انگریز آج بھی مدر آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے پکارتے ہیں، جس کی وجہ اس عورت کی انگریزوں کے لیے انجام دی گئی وہ بے مثال خدمات تھیں جن کے سبب وہ ہندوستان میں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ منی بیگم ویسے تو میر جعفر نامی غدار کی کئی بیویوں میں سے ایک تھی، لیکن اس کا تعلق کسی اعلیٰ خاندان سے نہ تھا۔ یہ لڑکی آگرہ کے قریب بالکنڈا نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اس کے ماں باپ انتہائی غریب لوگ تھے، اتنے غریب کہ انہوں نے غربت اور مفلوق الحالی سے مجبور ہو کر اپنی بیٹی یعنی منی بیگم کو دہلی کی ایک مشہور طوائف بشو کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ یہ لڑکی پیدائشی طور پر خوبصورت تھی، اس لیے سودا اچھے داموں طے ہو گیا۔ اب بشو نامی طوائف نے اسے شہری ادب و آداب سکھائے، اسے موسیقی اور رقص کی تربیت دی گئی، یہاں تک کہ منی بیگم بشو کی دوسری طوائفوں کے ساتھ رقص و سرور کی محفلیں سجانے اعلیٰ خاندانوں میں جانے لگی۔ جلد ہی اس کی خوبصورتی اور رقص میں مہارت کے سبب منی بیگم کے چرچے شہر شہر ہونے لگے، لیکن منی بیگم کی شہرت کو عروج اس وقت حاصل ہوا کہ جب اس نے نواب سراج الدولہ کی خالہ گھسیٹی بیگم کے لے پالک بیٹے کی شادی کی تقریب کے موقع پر رقص کا مظاہرہ کیا۔ ایسی خوبصورتی اور اس کمسنی میں اعلیٰ پائے کا رقص دیکھ کر بنگال کے امراء کے دل منی بیگم کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ مختلف امراء اور وزراء نے منی بیگم سے مرعوب ہوتے ہوئے اسے اپنے دام محبت میں لانے کی کوششیں کیں، لیکن اسے جگہ ملی تو نواب بنگال علی وردی خان کے آرمی چیف اور سلطنت کے ایک با اختیار آدمی میر جعفر کے حرم میں۔ منی بیگم نے جہاں اپنی بے مثال خوبصورتی کے ذریعے میر جعفر کے دل میں جگہ بنائی تھی، وہیں اپنی چالاکی اور دور اندیشی کے باعث جلد ہی میر جعفر کے حرم کی سب سے با اختیار خاتون بن بیٹھی۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ منی بیگم کو میر جعفر کے حرم تک لانے میں انگریزوں کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے منی بیگم ہی کے ذریعے میر جعفر کو اپنے قابو میں کیا، جبکہ بعد ازاں نواب سراج الدولہ کی فوج کے مختلف افسران کو اپنے حسن اور دولت کے ذریعے نواب کے خلاف ورغلانے کا الزام بھی منی بیگم کے سر ہے۔ نواب سراج الدولہ کو غداری اور دھوکہ دہی کے ذریعے شکست دلوانے کے بعد میر جعفر ہندوستان کی سب سے دولت مند ریاست یعنی بنگال کا نواب بن بیٹھا، اور منی بیگم اس کی ملکہ۔ 1765 عیسوی میں جب میر جعفر غدار کی موت واقع ہوئی تو اس کی دولت کا ایک بڑا حصہ منی بیگم کے ہاتھ لگا۔ منی بیگم بیوی تو میر جعفر کی تھی، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے بدنام زمانہ جرنیل رابرٹ کلائیو سے بھی اس کے دیرینہ تعلقات تھے۔ چنانچہ منی بیگم نے اس دور میں رابرٹ کلائیو کو 5 لاکھ روپے جیسی خطیر رقم سے نوازا، اور بدلے میں رابرٹ کلائیو نے اس کے بیٹے نجم الدولہ کو بنگال کی مسند پر بٹھا دیا۔ میر جعفر کی موت کے بعد منی بیگم کے بیٹے نجم الدولہ اور سیف الدولہ بالترتیب نواب کے عہدے پر فائز رہے، اور منی بیگم پس پردہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پرورش کرتی رہی۔ اس لالچی عورت نے اپنی ریاست میں یتیم لڑکیوں
اور بیواؤں کی مدد کے نام پر حرم تعمیر کیے ہوئے تھے، جو انگریزوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مہمانوں کی جسمانی و نفسانی تواضع کرتے، انگریزوں کے ملازمین کو تنخواہیں دینا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے اعلیٰ افسران کی شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کی ذمہ داری منی بیگم کے ہی سپرد تھی، جس پر وہ ہر ماہ بنگال کے خزانے سے ہزاروں روپے خرچ کرتی۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہ دور تھا کہ جب بنگال تاریخ کے شدید ترین قحط سے دوچار تھا اور اس صوبے کی 1/3 آبادی اس قحط کے باعث فنا ہو چکی تھی، جبکہ یہاں کے ارباب اختیار یعنی منی بیگم جیسے لوگ انگریزوں کو پالنے پوسنے میں مصروف تھے۔ منی بیگم کے حقیقی بیٹے سیف الدولہ کی موت کے بعد میر جعفر کی ایک اور بیوی بابو بیگم کے نابالغ بیٹے مبارک الدولہ کو نواب بنایا گیا، تو منی بیگم نے وارن ہیسٹنگ نامی انگریز گورنر کو 3.5 لاکھ روپے رشوت دے کر بابو بیگم کے بدلے خود کو نواب کی سرپرستی کے لیے اہل قرار دلوایا اور اپنے عہدے پر قائم رہیں۔ 1774 عیسوی میں منی بیگم کے دیوان اور بنگال کے فوجدار نند کمار نے منی بیگم پر انگریزوں کو 3.5 لاکھ روپے رشوت دینے کا الزام عائد کیا، لیکن چونکہ جج بھی انگریزوں کا اپنا تھا اور حکومت بھی، اس لیے یہ الزام ثابت نہ ہو سکا۔ الٹا وارن ہیسٹنگ نے نند کمار پر جعل سازی کے الزامات چلانے کے بعد اسے انگریزی جیوری کی مدد سے پھانسی دے دی۔ غرض منی بیگم نامی اس طوائف نے اپنے شوہر میر جعفر سے کہیں زیادہ بڑھ کر انگریزوں کی خدمت کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں پروان چڑھانے اور اس کی جڑیں مضبوط کرنے میں منی بیگم نامی اس عورت کا اتنا اہم کردار تھا کہ اکثر انگریز آفیسر اسے مدر آف ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ماں کے خطاب سے نوازتے۔ منی بیگم کی موت 1813 عیسوی میں 97 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ لالچی عورت ترکے میں بیش بہا دولت اور جواہرات چھوڑ کر مری۔ اس کی موت پر فورٹ ولیم میں یونین جیک لہرایا گیا اور اسے 90 بندوقوں کی سلامی دی گئی۔ اسے میر جعفر غدار کے خاندانی قبرستان میں میر جعفر کے پہلو میں دفنایا گیا، جسے آج نمک حرام دیوڑی کہا جاتا ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔